سلام۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، خود انضباطی یا سیلف ڈسپلن، کبھی سوچا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ بالکل ایک چابی کی طرح ہے جو ہماری صلاحیتوں کے چھپے ہوئے خزانوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو ہمیں اپنے ارادوں کو سچ میں بدلنے کی ہمت دیتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جوش و جذبے سے کوئی منصوبہ شروع کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بس توجہ مرکوز رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے؟ اگر یہ صورتحال کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، ہم سب اس سے گزرتے ہیں۔ تو یہاں ایک اچھی خبر ہے۔ خود انضباطی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے بنایا جا سکتا ہے۔ اسے بالکل ایک عمارت بنانے جیسا سمجھیں۔ اب جیسے ایک مضبوط عمارت کے لیے خاص اوزار چاہیے، ویسے ہی خود انضباطی کے لیے بھی ایک خاص ٹول کٹ کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسی ٹول کٹ کے راز جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اسے اپنی مرضی کی زندگی بنانے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ اچھا، تو یہ خود انضباطی ہے کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں، یہ اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وقتی خواہشات پر لمبی سوچ کو ترجیح دینے کا فن ہے۔ جیسے جب صحت مند کھانے کا ارادہ ہو اور سامنے میٹھا رکھا ہو تو اس خواہش پر قابو پا لینا، یہی تو ہے خود انضباطی۔ آج ہم اسی فریم ورک پر مبنی ایک 8 نقطہ ٹول کٹ کا جائزہ لیں گے۔ یہ 8 قدم سمجھیں کہ اس مہارت کو بنانے کے لیے ایک روڈ میپ کی طرح ہیں۔ ہم ان میں سے ہر ایک کو دیکھیں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ انہیں روزمرہ کی زندگی میں کیسے لایا جائے اور آج سے ہی فرق دیکھنا شروع کیا جا سکے۔ تو ہمارا تعمیراتی منصوبہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم بنیاد کی بات کریں گے، یعنی ذہن اور اہداف۔ پھر روزانہ کے عملی اقدامات دیکھیں گے۔ اس کے بعد ماحول اور معمول کی طاقت کو سمجھیں گے، اور آخر میں کامیابی کو برقرار رکھنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں کام پر لگتے ہیں۔ کسی بھی تعمیر کی طرح سب کچھ ایک ٹھوس بنیاد سے شروع ہوتا ہے، اور جب بات خود انضباطی کی ہو تو وہ بنیاد ہمارے اپنے ذہن میں ہے۔ پہلا قدم ہے اپنے ذہن پر قابو پانا۔ اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کو ایک ڈھانچہ اور ایک مقصد دینا۔ مثال کے طور پر، اگر صرف 15 منٹ پہلے اٹھنے کا ارادہ کیا جائے اور اسے پورا کر لیا جائے تو یہ دماغ کو نظم و ضبط سکھانے جیسا ہے۔ یہ بالکل ایک پٹھے کی طرح ہے، جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اب دوسرا قدم، واضح اہداف مقرر کرنا۔ دیکھیں، غیر واضح اہداف کے ساتھ چلنا بالکل ایسا ہے جیسے بغیر کمپاس کے سفر پر نکل پڑیں۔ اس کے برعکس جب اہداف واضح ہوں، لکھے ہوئے ہوں اور چھوٹے چھوٹے اقدامات میں تقسیم ہوں تو راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ذہن کو ایک منزل مل جاتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے اسے ایک نقشہ دے دیا گیا ہو۔ چلیں تعمیر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بنیاد تو تیار ہو گئی، اب دیواریں کھڑی کرنے کا وقت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہے، یعنی وہ کام جو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ اور تیسرا قدم ہے کاموں کو ترجیح دینا۔ یہ بہت اہم ہے، یہ جاننا کہ کون سے کام ہمیں اپنے اہداف کے قریب لاتے ہیں اور کون سے ہمیں دور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر مقصد کوئی نئی زبان سیکھنا ہے تو 1 گھنٹہ پڑھنا ایک اعلیٰ ترجیحی کام ہے، لیکن وہی وقت سوشل میڈیا پر گزارنا وہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ چوتھا قدم، چھوٹی شروعات کریں اور آگے بڑھیں۔ ایک ہی بار میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ایک دن میں ایک بہت بڑی عمارت بنانا چاہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اصل کامیابی آہستہ آہستہ اور مسلسل آگے بڑھنے میں ہے۔ ہر چھوٹا قدم ایک اینٹ کی طرح ہے جسے اپنی عمارت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی چھوٹی اینٹیں ایک عظیم تعمیر بن جاتی ہیں۔ اچھا، تو کسی بھی تعمیراتی منصوبے میں ڈھانچے کو سہارا دینے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خود انضباطی میں ماحول اور معمولات وہی سہارے ہیں جو ہمیں اپنے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور 5واں قدم ہے خلفشار کو دور کرنا۔ یہاں ایک بہت قیمتی سبق ہے۔ لالچ کے مقابلہ کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے اس سے بچنا۔ اگر فون توجہ بھٹکاتا ہے تو کام کے دوران اسے دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ اگر صحت مند کھانا ہے تو گھر میں غیر صحت بخش چیزیں ہی نہ رکھیں۔ ماحول کو بدلنا خود انضباطی کو بہتر بنانے کی سب سے طاقتور حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ چھٹا قدم، ایک روٹین بنانا۔ ایک روٹین ہماری ذہنی توانائی بچانے میں مدد کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہر صبح کتنے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے پڑتے ہیں،
नाश्ते में क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। अगर एक रूटीन हो तो ये फैसले खुदकार हो जाते हैं और तवानाई उन चीज़ों के लिए बच जाती है जो वाकई अहम है। और अब सबसे अहम सवाल, ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि ये सारी मेहनत लंबे अरसे तक कायम रहे? आइए जानते हैं। हम 7वें कदम पर पहुंच गए हैं, जो कि हौसला अफजाई को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना। तो 7वां कदम है पेशरफ्त पर खुद को इनाम देना। हौसला अफजाई हमारी आदतों का इंजन है। जब कोई छोटा हदफ हासिल हो तो खुद को इनाम देना ज़रूरी है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं। अपनी पसंदीदा सीरीज़ देखना, गर्म पानी से नहाना या अपनी पसंदीदा चाय का एक कप पीना भी हो सकता है। और अब 8वां और आखिरी नुक्ता, जो शायद सबसे अहम है, सब्र और इस्तेकामत। याद रखें, खुद इंज़बाती की तामीर में वक्त और मेहनत लगती है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। अगर शुरू में मुश्किल लगे तो हिम्मत नहीं हारनी। तो खुलासा ये है कि खुद इंज़बाती एक पट्टे की तरह है। इन 8 मशकों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफ़र है, एक रोज़ाना की मश्क जो वक्त के साथ ख्वाबों को हासिल करने में सबसे बड़ी मददगार बन जाती है। तो अब सवाल ये है कि अपनी खुद इंज़बाती को बेहतर बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा? इन 8 इक़दामात में से वो कौन सा एक कदम है जिसे आज ही अमली जामा पहनाया जा सकता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो? अहम बात है शुरू करना।